یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں, انسان کو آتی ہیں ڈفرینٹ اس کی وجہ سے, لیکن جو یاس ہے نا, یاس, نا امیدی, ایسا ڈپریشن جس میں نا امیدی ہو جائے کہ یار میرا تو کچھ نہیں بن سکتا, مجھے تو نہ اللہ نے بھی چھوڑ دیا, اللہ بھی میرے کو بلا نہیں کرے گا, ہوپلیسنس, یہ چیز نا بلیم وردی ڈپریشن ہے کہ مسلمان اور مومن کبھی بھی اس حالت میں نہیں جا سکتا. یعنی ساری غموں اور حزن میں سے گزر سکتا ہے لیکن اس کو یأس کبھی نہیں ہو سکتا. بالکل, اور یہ اکثر پروفٹس کے بارے میں ہے کہ جو ہم ہونا, حزن ہونا, غم ہونا, یہ پروفٹس کے بارے میں وہ سے گزرے. فی الاسف فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, کہ کیا اپنی جان کو آپ ہلاک کر دیں گے اس چیز میں کہ وہ آپ کی بات پہ ایمان لے آئیں گے. اسفا کا جو ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اتنا سورو ہونا کہ یار یہ بات سمجھ کیوں نہیں میری, ایک اسٹیٹ میں چلے جانا کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی. جیسے مدرس کو بچوں کے بارے میں ہوتا ہے وہ میرا ٹین ایج بچہ کیوں نہیں سمجھ رہا. بالکل یہ اسف ہوتا ہے. سو ضیق صدر جو ہوتا ہے اٹس ٹائٹننگ آف دا چیسٹ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایون دیکھیں اب جو ہم جو کانسیپٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈپریشن آپ کو ہو گیا, آپ کا تو ایمان ہی کمزور ہے. یعقوب علیہ السلام آپ دیکھیں ان کو اسی ڈپریشن میں ایک طرح سے تھے کہ یوسف کو چھین لیا گیا, روتے رہے حتیٰ کہ آنکھیں چلی گئیں. ٹھیک ہے, اور کیا ان کا توکل نہیں تھا اللہ کے ساتھ پہ تھا؟ کیا وہ ایمان میں کمزور تھے؟ نہیں, ہر طرف وہ نبوت کے درجے پہ فائز تھے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیسکلی آپ کسی بھی پاسٹ ایونٹ کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں جا سکتے. ایک مسلمان مومن ڈپریشن میں جا سکتا ہے لیکن وہ اسف والی سچویشن میں کبھی نہیں جا سکتا. اس لیے تو ہمیشہ بچوں کو کہتے رہے بوڑھے ہونے کے بعد بھی جو یوسف کو ڈھونڈو, اس کے بھائی کو ڈھونڈو. اچھا, اسف یا یأس یہ دونوں میں فرق ہے نا؟ بالکل, کہ مسلمان اسف میں نہیں جا سکتا کبھی, یا یأس میں نہیں. یاس مایوسی ہے. میں نے اسف کہہ دیا تھا, ہاں اسف کہہ دیا. سوری, یاس جو ہے نا وہ مایوسی ہے. نہیں یاس ہی کہا تھا, ٹھیک کہا تھا. اچھا, اسف آپ نے کہا تھا کہ غصے کیوں نہیں میری بات. ہاں, ڈپریشن یا سورو کا اس طرح کا جو ہے نا وہ ہے کہ اس لیے تو ہم اللہ نے جو دعا کی نا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, یا اللہ میں فیوچر کی ڈپریشن سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور پاسٹ کے جو فیوچر کی انزائٹیز پناہ مانگتا ہوں اور پاسٹ ڈپریشن سے بھی پناہ مانگتا ہوں. تو ہمیں ڈفرینٹ جو اللہ کے نبی کی جو احادیث ہے اور قرآن میں ہمیں ڈفرینٹ ملتا ہے کہ انبیاء ان سچویشن سے گزرے لیکن وہ ہوپلیسنس میں کبھی نہیں گئے. اچھا, ہمارا جو ریلیجیس کراؤڈ ہے اس میں جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی, ان کے ہاں وہ ہر چیز کو, ہر قسم کے ڈپریشن کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار تم دین کی طرف موڑو, دین کی طرف آؤ. اس بات کو ہم شروع میں کر رہے تھے نا, پھر ہم نے ڈفرینشیشن کی کہ کلینکل اور نان کلینکل ڈپریشن میں فرق ہونا چاہیے. ایک کریٹیکل کوشچن میں تھاٹ بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم سیرہ میں یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ ایون جو میڈیکل آپ کا ڈپریشن ہے یا کوئی ڈیزیز ہے, اس کا علاج بھی اسپرچویلٹی سے کیا گیا. بالکل, جیسے ایٹ دا ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم there was a man who was mad, literally he was mentally ill, جس کو پلر کے ساتھ باندھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, جتنا مجھے یاد پڑ رہا ہے. اور صحابی نے جا کے صرف 15 دنوں تک اس پہ سورہ فاتحہ کا دم کیا تھا. تو علاج میڈیکل نہیں ہو رہا لیکن بیماری اس کی میڈیکل تھی. بالکل, اور ٹرنز آؤٹ کہ وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دس؟ بالکل, دیکھیں نا, روح کے ساتھ بھی تعلق ہے, جنات کا افیکٹ بھی ہو سکتا ہے, شیاطین کا, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم نے سارے اینگل سے دیکھنا. اور اللہ تعالیٰ نے شفا قرار دیا قرآن مجید کو, اور سورہ فاتحہ تو کہلاتی سورہ شفا. تو میرے تو خیال میں کہ میرے نظر اسکیزوفرینیا کنفرم جن پوزیشن, یہ میری رائے ہے. اینی ون کین ڈس ایگری ود ٹائپ آف اسکیزوفرینیا یا ہر, میرے تو خیال میں ہر, کیونکہ ہیلوسینیشن, جنات شیاطین جو ہے نا ہیلوسینیشنز کراتے ہیں. فرعون کے جو جادوگر تھے وہ ہیلوسینیشنز کراتے تھے, آنکھوں پہ جادو کرتے ہیں. اسپیشلی اینی ایلمنٹ جس کے بارے میں سائنس کچھ فائنڈنگ نہ کر پائے, you know, سائنس کی ڈسکوری کچھ نہ ہو, and it's true about schizophrenia. They are still not sure کہ کیا ہو رہا ہے. مولیکولر لیول پہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ امبیلنس ہو رہا ہے ڈوپامین اور سیروٹونین کا, لیکن they still don't know, they aren't sure کس وجہ سے schizophrenia ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی رقیہ از ویری 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 امپورٹنٹ. لیکن along with رقیہ آپ ٹیسٹ بھی کرائیں اپنے کہ کتنا ڈیمیج ہو چکا ہے, کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے. ڈائگنوز ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر کسی کا توکل بہت زیادہ, ایمان بہت زیادہ ہے اور وہ رقیہ کی طرف ہی جا رہا ہے, تو یہ ایک الگ لیول آف توکل ہے. تو یہ اپنا نا توکل کی بات ہے. آؤٹ کہ اف یو ہیو ا لاٹ آف توکل, ٹھیک ہے, آپ بہت نیک اور متقی انسان ہیں, تو جو بڑی سے بڑی ڈیزیز بھی ہے وہ آپ رقیہ کر کے اللہ کے فضل اور کرم سے اس کو کیور کر سکتے ہیں. اصل میں تو قرآن میں تو ہر چیز کی شفا ہے. ہر چیز کا مطلب ہر چیز ہے. ایون اسنیک بائٹ ہے,
اسکارپین بائٹ ہے, وہ جو شخص ایک قبیلے کے سردار صحابہ گزر رہے ہیں, انہوں نے کہا ہماری ہیلپ کرو کچھ تو, جاؤ جاؤ تمہاری ہیلپ نہیں کرتے ہم, وہ چلے گئے. تو اسی کے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا, اور جب لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ میں سے کوئی عراقی ہے, تو انہوں نے کہا اب ہم چارج کریں گے, تم نے ہمیں ہیلپ نہیں کیا تھا نا. گئے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کی اور وہ ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں نا, النس فزیکل ہے, فزیکل ہے, میڈیکل النس ہے, اور علاج کہاں سے ہو رہا ہے؟ روحانی علاج ہو رہا ہے, یعنی قرآن سے علاج ہو رہا ہے. تو اللہ کے میرے پاس کہا کہ یا رسول اللہ, یہ ہمیں بھیڑ بکریاں ملی حلال ہے؟ انہوں نے کہا بالکل حلال ہے, بلکہ میرا بھی اس میں حصہ رکھو. ٹھیک ہے, صحیح نریشن ہے. تو بات یہ ہے کہ ایون میرے جاننے والے ہیں, ان کو کینسر تھا, ٹھیک ہے, اور کہتے تھے جب ان کو ڈائگنوز نہیں ہوا تھا, کہتے مجھے عجیب سی بو آتی تھی, اور مے بی اٹ واز اے برین ٹیومر, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ جب میں قرآن پڑھتا تھا میں ٹھیک ہو جاتا تھا, پھر دوبارہ سے وہ کچھ ٹائم بعد آتی تھی وہ, ٹھیک ہے. تو قرآن کہتے یہ کیسے ہوگا؟ پھر شروع میں سمجھا کہ مجھے جن ہے یہ, تو نے کہا قرآن تو صرف جنات کی شفا نہیں ہے, ٹیومرز ہوں, مختلف چیزیں ہوں, اور آپ ٹیسٹ کریں کہ ڈفرنٹ ہاسپٹل میں سورہ رحمان کو قرآن کی ڈفرنٹ ان کو پلے کیا گیا, اینڈ دے گاٹ ڈفرنٹ ریزلٹس. سبحان اللہ. سو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جو رقیہ ہے, ایون قرآن نہ بھی ہو, حدیث دعا میں شیخ آپ اردو کی دعا مانگ رہے ہیں, اس میں شفا ہے. آپ کو فزیکل ڈیزیز ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ فزیکلی ایل تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اردو کے پشتو کے الفاظ بولے اور وہ ٹھیک ہو گئے. بالکل. سو نیور ایور ٹیک اللہ سبحانہ وتعالی آؤٹ آف دی ایکویشن اینڈ تھنک کہ سائیکاٹرسٹ کے پاس علاج ہے. ایک مسلمان سب سے پہلے اللہ کے پاس جاتا ہے. بالکل. پیراڈول کھانے سے پہلے بھی نا اللہ سے کہتا ہے یا اللہ شفا تو نے دینی ہے, یہ تو میں ایز اے اسباب استعمال کروں. اور مسلمان صرف دعا پہ رلائی نہیں کرتا, بلکہ اس کو پورے کرنے کے لیے اسباب بھی اختیار کرتا ہے. اٹ آل کمز ٹو دی عقیدہ. میں پڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں کو نا یہ کسی نے ڈر دلایا جب مدینہ ہجرت کی کہ یو آر کرسڈ, تمہیں کوئی اولاد نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے جو اولاد ہوئی تھی حضرت آسمہ بنت ابی بکر کو 3 months آفٹر ہجرت. اللہ. تو وہ مسلمانوں نے جشن منایا تھا, پروو کیا تھا کہ تم جو مرضی کہتے پھرو کرتے پھرو. اصل میں سپرسٹیشنز بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. بندش ہو گئی, یہ ہو گیا, خوف لوگوں کے بارے میں, خوف, وہ خون کے چیٹے گر گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ڈاؤٹس ہی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا, پیرنٹس کو میسج ہے, پلیز اپنے بچوں کے مسئلے سمجھیں, کیونکہ یہ بچے, ان کا سائیکولوجیکل میک اپ آپ سے بہت مختلف ہے. بالکل. ان کا پورا بایو کیمیکل اسٹرکچر آپ سے بہت مختلف ہے. کئی بچے میں نے دیکھے ہیں ڈپریشن میں پیرنٹس کی وجہ سے جا رہے ہیں. میں اب اس کا یہ مطلب نہیں بچے اپنے پیرنٹس کو کنڈیم کرنے لگ جائیں, یہ میرا کلپ کاٹ کے کہ یہ دیکھو انہوں نے. لیکن یہ سچ ہے کہ پیرنٹس کبھی کبھی اتنا کنڈیمڈ فیل کراتے ہیں بچوں کو, اتنا. میرے پاس یوتھ آتی کہتے ہیں کہ میں آئی ایم کنڈیمڈ ٹو ہیل. کیوں؟ سگریٹ پیتا ہے, موویز دیکھتا ہے, اور اسٹرکٹ ریلیجس پیرنٹس. یار مووی دیکھنا, سگریٹ پینے سے بندہ کنڈیمڈ تو نہیں ہو گیا نا, یا وہ گرل فرینڈ کو بنا لیتے ہوئے ریلیشن ہو جاتا ہے, آپ اسے اتنا کوستے ہو, اتنا کنڈیم فیل کراتے ہو کہ وہ اسلام سے ہی چلا جاتا ہے کہ میں تو کنڈیمڈ ہو چکا ہوں, آئی ایم گوئنگ ٹو ہیل. اور انگزائٹی ہوتی ہے اس سے. یہ بڑی میں نے یوتھ دیکھی ہے, پیرنٹس کو پریشر. آپ کیا سمجھتے ہیں, نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اپروچ پھر کیا ہونی چاہیے ایسے پیرنٹس کی اگر بچہ ایسی چیزوں میں ہے؟ انسٹیڈ آف ٹاک اٹ آؤٹ, اس کے ساتھ کانسیکوینسز ڈسکس کریں, اس کے ساتھ ڈسکشن کریں. اور ڈسکشن کرنا چاہتا ہے اس کو ریلیکس فیل کرائیں کہ بیٹا میں سلپ ہو جاتا تھا آپ کی ایج میں, لیکن اٹس ناٹ گڈ ٹو کیپ آن سلپنگ. اس طرح کی ڈسکشن کریں بجائے کہ اسے اتنا پریشر ڈالنے کا, اتنا پریشر اور جھاڑنے کے. تو یہ بڑا سختی نہ کریں, سختی ہے نا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالانکہ اپنے ساتھ وحدانیت میں بڑے غیور ہیں. بالکل. اللہ کسی کو الگ برداشت نہیں کرتے, لیکن سب سے بڑا دنیا کا ظالم ہی فرعون کہتا ہے نا ربکم الاعلیٰ, ٹھیک ہے, اور بار بار کہتا ہے, بار بار موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں فقولوا لہ قولا لینا, آپ اس سے بڑے نرمی سے بات کیجیے گا. یار فرعون ہے دیکھو ذرا. تو لیکن لین کیوں؟ کیونکہ لعلہ یتزکیٰ و یخشی, شاید بات سمجھ جائے یا شاید اللہ سے ڈرنے والا بن جائے. تو جب فرعون کے پاس موسیٰ جا رہے ہیں اور انہیں پیار سے بات کرنی ہے, تو آپ کے بیٹے فرعون سے تو برے تو نہیں ہے نا, انہوں نے تو نہیں شرک کیا. جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ایک سسٹر کو ہراسمنٹ ہوئی یونیورسٹی میں, تو ان کے فادر نے بڑا ان کو مطلب سخت بیان دیا. اور جو وہ بالکل ایک کیس تھا کہ اسسٹنٹ کے لوگ کہتے ہیں صرف مدرسوں میں ہراسمنٹ ہوتی ہے, جتنی ہراسمنٹ انسٹیٹیوٹس میں ہوتی ہے نا ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے, کیسز ہمارے پاس آتے ہیں. بالکل. تو